سلوک جو ہے، تصوف جو ہے، یہ بھی اصل میں اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ بزرگان دین، عارفین، اللہ والے، جنہوں نے اس راستے کو طے کیا ہے، اس راستے پہ چلیں، اپنے تجربات سے اور اپنی زندگی سے ہمارے لیے بہت بے مثال چیزیں چھوڑی ہیں کہ کس قدر احتیاط کا راستہ ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ اس منزل کے لیے بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سفر ایسا ہے کہ انسان اندھیروں میں ڈوبا ہوتا ہے، بالکل سیاہ رات جیسی ہو، اور جب وہ نیت کرتا ہے اللہ کی اس رضا کے سفر کی طرف چلنے کی، تو اس اندھیرے میں اس کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ خجم ظلمات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے انسان، پھر میں اس کو اپنی نور کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ تو اندھیرا ہے اور سفر بہت بڑا ہے، بہت خطرناک سفر ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے پھر نور کا انتظام فرماتے ہیں۔ وہ نور جو اللہ تعالیٰ دو نور اس کو عطا فرماتے ہیں، جس کی روشنی میں پھر وہ سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ سب سے بڑا نور جو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں، ایک دم انلائٹنگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر روشن ہو جاتا ہے اس نور سے، وہ ہے صحبت شیخ۔ جیسے کہ انسان اس سفر کی نیت کرنے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ نور اس کے دل کے اندر ودیت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر شیخ اپنے توجہات سے، اللہ کے فضل سے اللہ کا ذکر عطا کرتا ہے، تو اس کے بعد دو نور اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، گویا کہ اس کا دل نور نور بن جاتا ہے۔ اب ان کے جو قلوب ہیں کہتے ہیں جی ہم ذکر بھی کرتے ہیں، صحبت کی شیخ میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کوئی اطمینان نہیں ہے دل کے اندر، وہ چیزیں کیفیت نہیں آتی، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ذکر اور صحبت شیخ تو ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ بزرگانی تجربات کیا اور ان کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسی بیٹھ کے ان کے دل سے تو ساری روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، بصیرت جاگ جاتی ہے ان کی، ماشاءاللہ۔ وہ تو ایک عجیب انسان، دل کی نگاہوں سے ہر چیز نظر آنا شروع ہوتی ہے ان کو۔ صحبت شیخ بیٹھ کے تو ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس نور کے اندر ڈوب جاتا ہے آدمی، کتنا نور ہوتا ہے اس کا، ذکر اللہ کا نور، سبحان اللہ۔ اس پہ تو پورا قرآن گواہ ہے، کہیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ذکر کا نور جو تو بڑا بلند نور ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہ؟ وجہ یہ ہے کہ دوستو آج کی زندگی میں ہمیں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم ایک تو مشائخ صحیح گائیڈ نہیں کرتے ہیں، معذرت سے کہتا ہوں، بتاتے نہیں ہیں۔ سب سے قیمتی چیز جو بزرگان دین نے ہم نے دیکھی، وہ احتیاط بتاتے ہیں کہ اس چراغ کو جو روشن کیا ہے، جو روشنی تمہارے اندر آئی ہے نا، اس کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تند جھونکا آئے، تیز ہوا کا لہر آئے اور اس کو بجھا دے یا اس کو کمزور کر دے۔ تو اس کمزوری کی وجہ سے پھر آدمی کو کیفیت نہیں بنتی، وہ چیزیں نہیں بنتی ہیں۔ حقیقت میں وہ قدورت جس کو کہتے ہیں، I don't know how can explain، قدورت یعنی وہ مقتر ہو جاتا ہے انسان کا دل کا لوگ۔ اب ہم نے ریزن دیکھنی اس کی کہ ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے، ورنہ یہ تو ہمارا سفر بیکار ہو جائے گا بالکل۔ بہت سارا کن کن چیزوں کے ساتھ یہ روشنی جو ہے مدھم ہو جاتی ہے، چراغ بجھنے پہ آ جاتے ہیں اور انسان پورا بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتا اس سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایزی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس میں یہاں ہمارے مشائخ میں جو میں جانتا ہوں بہت قریب سے، ہمارے حضرت گرامی حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باتوں سے، ان کی ملفوظات میں، ان کی چیزوں سے، ان کی صحبت سے باتیں پتہ لگی ہیں کہ تربیت کیا دے دیتے اپنے سالک کو، مریدوں کو۔
سب سے زیادہ جو مقدر کرتی ہے انسان کو، اس روشنی کو کمزور کرتی ہے، ڈبوتی ہے، تباہ کرتی ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایسے بہت سی چیزیں ہیں ویسے جو ہماری ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ پیدا کیے تاکہ ہم سرخ روح ہو کے اس دنیا سے جائیں. اور جتنی بڑی اس کی یہ الحمدللہ یہ منزل ہے، اور کتنے بڑے اللہ نے اس کے درجات رکھے ہوئے ہیں جس پہ ہم چل رہے ہیں. پوچھے ہی نہ کہ ٹرین جا کے کہاں رکے گی. الحمدللہ. اور کیا انجام ہوتا ہے ایسے انسان کا جو صحیح سلامت سے پہنچے. سب سے زیادہ جو مقدر کرتی ہے انسان کو چیز، طوفان بجا دیتی ہے سالک کے اندر، اور اتنا کمزور کر دیتی ہے اس کو، اتنا کمزور کر دیتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ بہت عجیب چیز ہے. لقمہ حرام. بس یہاں انسان مار کھاتا ہے. بس آج سے وعدہ کریں کہ ہم لقمہ حلال کی کوشش کریں. کتنے ہم دیکھو کتنے عرصے ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. خیر الرازقین، خیر الرازقین کیا ہوتا ہے؟ خیر راز کون سی رزق خیر کی مانگ رہے ہیں کہ ایسا رزق دے اللہ تعالیٰ تو طیب پاک حلال ہو، تاکہ میں، میری نسلیں ساری کی سارے اولیاء اللہ بنے. اور کیسے بنے گی؟ ہر بچے کا جی میرا بچہ ہے جناب، اس کے لیے پھونک مار دیں، اس پہ دعا کر دیں، جی میں نے اس کو فلاں بنانا ہے، جی میں نے بس اس کو آپ کی طرح بنانا ہے، میں نے بس اس کو یہ نقش بندی بنانا ہے، میں نے اس کو یہ کرنا ہے، میں نے اس کو فلاں کرنا ہے. جی بس آگے کر رہے ہیں اس کو، بچے کو، چھوٹے کو. بچے کو کیا پتا کہ باپ کون سے کیا چیز کما کے دے رہا ہے اس کو. بچہ تو بیچارہ وہ کھاتا ہے، وہ بندر بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. وہ کہے گا اس سے تو ڈرامہ کر رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہی نور نہیں. وہ تو لوگوں کہتا پھرے گا، کہتا ہے وہ ادھر نہ جانا، یہ بالکل بکواس لوگ ہیں، تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. نور نہیں گیا. جس آدمی نے اپنی اولادوں کو، اللہ کا یہ تو قرآن گارنٹی دے رہا ہے، بس ایک کام کر لو. کیا کام کرنا ہے؟ رزق